بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس قمر۔ کلاس 3 اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ بیٹا یہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم بیک ٹو اسکول۔ یہ آپ کی تعارفی کلاس ہے اور آپ سب کو کلاس 3 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس تعارفی کلاس کے اندر ہم سمجھیں گے کہ اردو کی کلاس کا کام ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے اور سارا سال جو ہے آپ کس طرح سے کام کریں گے کاپی اور کتاب میں۔ تو آئیے ایک فہرست دیکھ لیتے ہیں جو کام کی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں اردو کے کام میں ہمیں کرنی ضروری ہوں گی، کس طرح سے ہم اپنا انڈیکس کا کام کریں گے کاپی میں، کس طرح سے کون سی ہمیں کتاب خریدنی چاہیے، کتاب کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، کاپی کا اگر کام دیکھتے ہیں تو کاپی کا انڈیکس کس طرح سے بنانا چاہیے، کہاں تاریخ لکھنی چاہیے، کہاں پہ ٹاپکس لکھنا چاہیے، کون کون سی پینسل کا استعمال کرنا چاہیے، تحریری تفہیم کس طرح سے کرنا چاہیے، پھر تخلیقی تحریر ہے، پھر ہمیں کریکشن کس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنی کتاب پر تبصرہ کر لیتے ہیں، کتاب کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کتاب کون سی ہے۔ تو کلاس 3 یہ ہے آپ کی بک، اردو کی کتاب، نئی کتاب ہے آپ کی، اور یہ ہے کفایت ثمر اردو سلسلہ انگور۔ جی یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے، اس کے ساتھ ایک عملی کتاب بھی دی گئی ہے جس کے اندر آپ اپنی رائٹنگ کا کام کر سکیں گے۔ اس عملی کتاب کی مدد سے آپ اپنی رائٹنگ کو بہتر بنا سکیں گے، اور یہ آپ کی درسی کتاب ہے۔ درسی کتاب کے اندر سبق اور نظمیں دی گئی ہوتی ہیں، بہت اچھی پیاری پیاری نظمیں ہیں، دلچسپ نظمیں ہیں جسے آپ پڑھ کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اسباق بہت اچھے دیے ہوئے ہیں، تو آپ جلدی سے اپنی بک میں جو ہے اپنے بک کا استعمال کرنا سیکھیں، بک کو آپ پڑھیں، بک میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو وہ الفاظ مشکل بھی نہ لگیں، اور آپ کو بار بار ان الفاظ کو لکھیں تاکہ آپ کو وہ الفاظ بھی لکھنا آ جائیں۔ اس کے بعد ہم کاپی کی طرف چلتے ہیں۔ کاپی ہماری جو ہے وہ یہ ہوئے، اور اس میں ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں، پہلے ہماری پوری ایک لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم اشعیہ کہتے ہیں، انڈیکس کا کام ہوتا ہے، اس میں ہم تاریخ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹاپک لکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم کوئی بھی چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں عنوانی اس کے صفحات سب سے پہلے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا انڈیکس ہے، اور آپ پچھلی کلاس میں بھی اپنا انڈیکس کا کام کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، تو آپ یوز ٹو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے کہاں پہ نمبر لکھتے ہیں اور کہاں پہ ٹاپک لکھا جاتا ہے، اور تاریخ کا استعمال ہم ضرور لکھتے ہیں، تاریخ ہم ضرور لکھتے ہیں کہ جو کام ہم جس وقت کر رہے ہیں اس کی ہم تاریخ ضرور لکھیں گے۔ تو کوئی بھی چیپٹر شروع کرنے سے پہلے آپ کو انڈیکس کا استعمال آنا چاہیے، کہ سب سے پہلے آپ نے انڈیکس بنانا ہے کہ کس طرح سے ہم انڈیکس بناتے ہیں۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنا بہت اچھا کام کر لیتے ہیں، ٹائٹل پیج بنا لیتے ہیں، لیکن وہ انڈیکس کا کام پراپر نہیں کرتے۔ تو اب آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، آپ نے ابھی سے ہی جو بھی کام کریں گے آپ اس کا انڈیکس ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ پینسل کا استعمال۔ جی پینسل کا استعمال ہم کریں گے اپنی جو بھی ہم ٹاپک لکھیں گے، جو بھی سوال لکھیں گے، وہ ہم بلو کلر کی پینسل کا استعمال کریں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ پینسل آپ کی شارپ ہونی چاہیے، اس کی نوک بنی ہوئی ہونی چاہیے، اور بہت صفائی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے۔ خوش خطی کا کام اگر آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ نے خوش خطی بھی اسی طریقے سے فنگر اسپیس کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے اسپیس دے کے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کے بعد ایک ورڈ آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے اپنی خوش خطی کو بہتر بنانا ہے۔ تو آپ بہتر کس طرح سے بنا سکیں گے کہ آپ جتنا گھر میں بیٹھ کر آپ اپنی رف کاپیز میں چھوٹے سے ٹاپکس اگر آپ لکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ بہتر ہو جائے گی، آپ کو الفاظ بنانے آ جائیں گے، حروف کی بناوٹ اور اس کی ساخت کیا ہوتی ہے وہ آپ کو لکھنا آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا پینسل کا استعمال۔ اسی طریقے سے تخلیقی تحریر ہے، پھر تحریری تفہیم کا کام ہوتا ہے، پھر ہماری زبانی پیشکش ہوتی ہے۔ تخلیقی تحریر میں ہمیں کوئی بھی ٹاپک دیا جاتا ہے جس کے اندر ہم سوچ سمجھ کر چھوٹے سے جملوں میں ہم کام کرتے ہیں۔ تحریری تفہیم
میں ہمیں ایک پیسج دیا جاتا ہے، ایک عبارت دی جاتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہم سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، وہ بھی ہم اپنے عبارت میں سے دیکھ کر اس کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں۔ زبانی پیشکش میں ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا ٹاپک دیا جاتا ہے جس میں ہم بات چیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹاپک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر آخر کے اندر آتا ہے ہمارا، جب ہمارے ٹرمز کمپلیٹ ہونے لگتے ہیں، تو جیسے مڈ ٹرم ہمارا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم اردو پروجیکٹ کا کام وقتاً فوقتاً ہمیں ملتا رہتا ہے، تو ہم اردو پروجیکٹ کا کام وہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کوئی بھی ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوگا، جو بھی کام آپ کا ٹیچر چیک کریں گی، اس کے بعد وہ آپ کو اصلاح دیں گی، آپ کی کریکشن ہوگی، وہ آپ کو لازمی کرنی ہے۔ اس چیز کا آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو کریکشن لازمی کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا ٹاپک ختم ہوگا اس کے بعد ٹیچر آپ سے ٹیسٹ ضرور لیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جو بھی آپ کو کام کروایا جائے گا اس کو آپ نے بار بار یاد کرنا شروع کر دیجیے گا، تاکہ آپ کا جب ٹیسٹ لیا جائے، سرپرائز ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ریگولر ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، تو وہ بھی آپ آرام سے وہ کام کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ کا کام آ جاتا ہے گھر کا کام۔ گھر کا کام آپ کا ڈائری میں دیا جائے گا، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ کلاس ورک اور ہوم ورک جب بھی آپ کریں گے تو آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا اور صفائی کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ ان جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی اردو کی کلاس کا کام اسی طریقے سے مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔